صبر کرنے کے 5 طریقے۔ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اسے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے نمبر 1 کہ آدمی چین اور امن کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال، دولت، عزت، آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھر بار دیا ہو۔ ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے اور غریبوں کو حقیر نہ سمجھنے لگے، لہٰذا غریبوں کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق سے پیش آئے اور غریبوں کی مدد کرتا رہے۔ نمبر 2 عبادت کا وقت ہو اور نفس سستی کرتا ہو، جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں دیر کرتا ہو یا زکوٰۃ خیرات دینے میں نفس کنجوسی کرتا ہو۔ ایسے موقع میں 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ 1 عبادت سے پہلے کی نیت درست رکھیں، اللہ ہی کے واسطے وہ کام کریں، نفس کی کوئی غرض نہ ہو۔ نمبر 3 گناہ کرتے وقت کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ نمبر 4 کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔ نمبر 5 مصیبت اور بیماری کے وقت نقصان یا کسی عزیز و قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو دین کے خلاف ہو، بیان کر کے نہ روئے۔ طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں پر ثواب کو یاد کریں اور سمجھیں کہ یہ سب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں، اور سوچیں کہ میں بے صبری کرنے سے ثواب کیوں کھویا جائے۔ صبر کا ثواب بے حساب ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کسی مسلمان بندے یا بندے کی پیاری سی جان لے لیتا ہوں، پھر وہ بندہ یا بندی حکم سمجھ کر صبر کرے تو میرے پاس اس بندے اور بندی کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میری بندی کے بچے کی جان لے لی، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے اس سے ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا، وہ کہتے ہیں ہاں، پھر فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ اور بندی کیا کہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کے حکم میں راضی ہیں اور یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتوں دعوے دار بندوں کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا بیت الحمد، یعنی ہمارے دیے ہوئے غم پر ہماری تعریف اور صبر کرنے والوں کا گھر۔ فائدہ: مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے اس جیل خانے میں چاہے جان کا صدمہ پہنچا یا مال کا، سب میں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بے شمار ثواب ملتا ہے۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے حق میں راضی رہنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ صبر یا پھر کہیں صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی بھی نہ تو کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی نظروں میں گرنے دیتی ہے۔ اسلام میں صبر اور اس کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت و دولت ہے جو وہ اپنے خاص نیک مومن بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر صبر کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناگوار چیزوں پر صبر بہت بہتر چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، مدد چاہے صبر و نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔